وہ میری پیاری ماں بہنوں، جس اسلام کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلی ہے اور ایسی خوشبو لگا کر کے نکلی ہے کہ وہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عورت واپس جا کر کے وہ والا غسل نہ کرے جو ناپاکی کی حالت میں کیا جاتا ہے، جو جنابت کی حالت میں کیا جاتا ہے، یعنی مکمل غسل نہ کر لے، تب تک اس عورت کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کر آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی میلے ٹھیلے میں جانے کے لیے، کسی بازار میں جانے کے لیے، کسی جگہ گھومنے پھرنے کے لیے اپنے آپ کو سجا سوار کر کے، اور آج جب سے کورونا کا دور آیا ہم نے اسی کٹیہار اور سیمانچل اور ارریہ کے علاقے میں دیکھا کہ پہلے جو لڑکیاں پورا نقاب لگایا کرتی تھی، جو پہلے لڑکیاں پورا حجاب لگایا کرتی تھی، اب حجاب کو تو چھوڑ دیا گیا، اب بہت کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، کپڑا تو وہی نارمل پہنے ہوئے ہیں، وہی نارمل کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بس چہرے کے اوپر ایک ماسک لگا لیا اور ماسک کو سمجھ لیا کہ یہ پردے کا الٹرنیٹ ہو گیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ماسک لگا کر کے آپ نے اپنے پردے کا جنازہ تو خود نکال دیا ہے۔ وہ میری پیاری بہنوں، اپنی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے نمایاں نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا کرے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کرے، وہ اپنے اوپر پلو ڈال لیا کرے، وہ اپنے اوپر نقاب ڈال لیا کرے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ اچھا آج کیا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ نقاب میں رہے گی، اسکول میں پڑھنے والی لڑکی ہے تو وہ کیا کرے گی، ماسک لگا کے گھومے گی یا ماسک بھی نہیں لگائے گی، یعنی لڑکی کا کپڑا بتا رہی ہے مدرسے والی لڑکی ہے یا اسکول والی لڑکی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی بیٹی کالج میں پڑھے اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے، آپ کی لڑکی اسکول میں پڑھے اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی لڑکی ڈاکٹر بنے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہے، مگر میری پیاری بہنوں آپ کہیں بھی جاؤ اپنی پہچان کو نہ مٹانا۔ اور میں ایسی بھی اپنی بہنوں کو جانتا ہوں، کالج وہ جا رہی ہیں سر سے پیر تک نقاب میں جا رہی ہیں، اپنی کلاس میں اپنے ٹیچر کے سامنے بھی وہ نقاب میں رہتی ہیں۔ میں ایسی مسلمان لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کالج میں جب ڈگری دی گئی، جب گولڈ میڈل دیا گیا اور گولڈ میڈل دینے کے ٹائم ان سے کہا گیا کہ جب تک آپ اپنے چہرے کا نقاب نہیں اتاریں گی ہم آپ کو گولڈ میڈل نہیں دیں گے۔ اس مسلمان لڑکی نے گولڈ میڈل لینے سے انکار کر دیا، اس لڑکی نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، مگر اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے نقاب کو کھولنا گوارا نہ کیا۔ او میری پیاری بہنوں، ایسی دیندار بہنوں کی آج ضرورت ہے۔ ایک بات بولوں، سوشل میڈیا پر نقاب کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جا کے دیکھیے گا نقاب کے بارے میں بڑے گندے گندے کمنٹس ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ نقاب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ سے ایک انورودھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جب نقاب پہن کر کے کٹیہار جاؤ، ارریہ جاؤ، کشن گنج جاؤ، بہادر گنج جاؤ، کسی ایئرپورٹ پر جاؤ، اسٹیشن پر جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، اے میری بہنوں یہ نقاب صرف ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یاد رکھنا یہ نقاب اسلام کی پہچان ہے، یہ تمہارے کلچر کی پہچان ہے، تمہارے سنسکرتی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نقاب بتاتا ہے کہ تم مسلمان لڑکی ہو، تم مسلمان گھر کی لڑکی ہو، اس نقاب کی لاج رکھنا، اس نقاب کا سمان گرنے نہ دینا۔ اے میری بہنوں، نقاب میں رہ کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں شوبھا نہ دیتا ہو۔ یہ نقاب بتاتا ہے تم عزت دار گھرانے کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرنا۔ دیکھیے جب ہم بلیک کپڑا پہنتے ہیں، بلیک کپڑے پر کہیں کوئی داغ لگ گیا معلوم نہیں ہوتا ہے،
लेकिन जब व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, व्हाइट पर हल्का सा धब्बा भी लगेगा, दूर से नजर आएगा अब्दुल गफ्फार साहब आपके कुर्ते पर दाग लगा हुआ है। एक हल्का सा धब्बा भी व्हाइट कपड़े पर पहचान लिया जाता है। जो औरत नकाब नहीं पहनती है, जो पर्दा नहीं करती है, वो क्या पहन रही है, कहां जा रही है, दुनिया नोटिस नहीं करेगी। मगर जब नकाब वाली औरत घर से निकलेगी, वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कहां जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली और मुंबई में बाकायदा ऐसे पार्क हैं, ऐसी जगह हैं जहां लड़के लड़कियां आपस में मिलकर के गुलछर्रे उड़ाते हैं। और मुझे बताने वालों ने बताया कि उन जगहों पर कितनी बुर्का वाली लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से जाकर के मिलती हैं, अपने आशिकों से जाकर के मिलती हैं, और नकाब में है, पर्दे में है, और उनका जो आशिक है उसके हाथ का कलावा बता रहा है, उसके हाथ की अंगूठी बता रही है वो लड़का मुसलमान नहीं है, वो लड़का गैर मुस्लिम है, वो लड़का मुशरिक है, वो लड़का काफिर है। और ये मुसलमान बुर्का पहन करके उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ जाकर के जिना कर रही है, उसके साथ बदकारी कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहता हूं उन लड़कियों के माँ बाप कहां मर गए, उनके गार्जियन कहां मर गए, या तो वो इतने अंधे हो चुके उनको खबर भी नहीं कि हमारे घर की बेटी कहां जा रही है, या वो इतने भोले भाले बन चुके हैं कि अपनी बेटी को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। मेरे प्यारे साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप बेटी के बाप हैं, आप बेटी के गार्जियन हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, इस कदर बुराई का दौर था, लड़के लड़कियां इतना जिना कर रहे थे, और तेरे घर में जवान बेटियां थी, तूने अपनी बेटियों की देखरेख क्यों न की, तूने अपनी बेटियों की सही तरबियत क्यों न की। ओ मेरे प्यारे भाइयों, बचपन से अपनी बच्चियों को इतनी अच्छी तरबियत दो, इतना नेक बनाओ, इतना दीनदार बनाओ कि कल जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं और गलत कोई काम करने के लिए उनको उकसाएं, तो उनके दिल में ये ख्याल आए कि नहीं नहीं, मेरे बाप ने जो तरबियत की है वो तरबियत मुझे गलत कदम उठाने नहीं देगी। और याद रखिए, जब भी कोई लड़की बिगड़ती है, जब भी कोई लड़की गलत रास्ते पर जाती है, तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं, एक्सपीरियंस की और अनुभव की बात आपको बता रहा हूं, लड़कियों के बिगड़ने में 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। लड़की अगर बिगड़ रही है, गलत रास्ते पे जा रही है, 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ। कौन 3 लोग? जब हजरत मरियम को बच्चा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और मरियम अपने बच्चे को लेकर के कौम के पास पहुंची है, तो कौम के लोगों ने क्या कहा था? या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ऐ हारून की बहन, मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था, वो भी बहुत नेक इंसान थे। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा इंसान था, न तेरी माँ बदचलन थी। ऐ मरियम, तू ये पाप कहां से लेके आ गई? उलमा ने लिखा है, पता ये चला कि अगर लड़की का भाई अच्छा हो, लड़की की माँ अच्छी हो और लड़की का बाप अच्छा हो, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर लड़कियां बहक रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि भाई गड़बड़ है, या मां गड़बड़ है, या बाप गड़बड़ है। ये 3 रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। जिस घर में लड़कों के ताल्लुकात लड़कियों के साथ हो, और जिस घर में बहन ये देखती हो मेरा भाई रातों में लड़कियों से बात करता है और लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, उस घर की लड़कियां भी वो काम करने में हिचकेंगी नहीं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए लड़कियों पर चूड़ी टाइट करने से पहले अपने घर के लड़कों पर भी चूड़ी टाइट करो, और उनकी भी निगरानी करो, और उनको भी गलत काम से रोको। और याद रखो, ज़िनाकारी वो रास्ता है जिस पर से चल के दूसरे लोग हमारे घर तक आ सकते। अल्लाह ने इसीलिए ज़िनाकारी को रास्ता करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ ईमान वालो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन, ये बहुत गंदा काम है, वसाअ सबीला, और ये बहुत बुरा रास्ता है। इसी रास्ते पर चल करके कोई तुम्हारे घर की दहलीज तक भी आएगा, कोई तुम्हारे घर की बहू बेटी तक भी आएगा। इसलिए ज़िनाकारी से अपने घर को बचाओ। तो नौजवानों और औरतों से मैं कहना चाहूंगा कि समाज के बिगड़ने और बनाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। इस किरदार को मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें और आपको समझनी चाहिए। अब एक आखिरी चीज बयान करके हम बात खत्म करेंगे। सर्दियों का मौसम है, बहुत देर तक आपको बिठाना मुनासिब नहीं है। समाज की इस्लाह अगर हमें और आपको करनी है मेरे प्यारे साथियों, एक काम हमको और करना पड़ेगा।
آپ جانتے ہیں اسی بہار میں اسکولوں اور مدرسوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بڑی سختی ہو گئی ہے۔ پہلے ٹیچر آتے تھے، کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، اب ایپ آ گیا، اب باقاعدہ ایپ پر ٹیچر اسکول میں آیا اس کو حاضری لگانا ہے، اسکول سے نکلا اس کو حاضری لگانا ہے۔ اگر ٹیچر اسکول کے باہر کہیں دوسری جگہ سے حاضری لگائے گا، ایپ بتا دے گا کہ ٹیچر صاحب اسکول میں نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سختی بڑھ گئی، اب سختی بڑھ گئی تو اب ٹیچر کو وہاں رہنا پڑے گا، اور اگر کوئی ٹیچر بغیر چھٹی لیے اسکول نہیں آیا تو پھر آگے سے ادھیکاری کا فون آتا ہے کہ فلاں ٹیچر کیوں نہیں آیا۔ اتنی سختی ہے تو سارے ٹیچر ٹائم سے آ رہے، سارے ٹیچر ٹائم سے جا رہے۔ جب سختی ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا، انسان آٹومیٹک ڈسپلن میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے اوپر اور سب سے اوپر ایک ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات، اور وہ ہر منٹ ہر پل ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا والے ہماری ریکارڈنگ کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور اللہ کی ریکارڈنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کی ریکارڈنگ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے، وہ 24/7 آن ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر لمحہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال کو ہمارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے، اور جب تم راستہ چلتے ہو، جب تم راستے میں جاتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دل میں کیا چھپا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، یہ کرپشن نہیں رک سکتا، یہ بھرشٹاچار نہیں رک سکتا، یہ برائی نہیں رک سکتی۔ آج بہار میں BPSC کی پریچھا ہوئی اور اس کے بعد پیپر لیک ہونے کی خبر آئی، آج پٹنہ میں تمام اسٹوڈنٹ دھرنے پر بیٹھے ہوئے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ بار بار پریچھائیں کیوں لیک ہو رہی ہیں؟ یہ بھرشٹاچار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ 4 پیسوں کے لیے آج انسان لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اس بھرشٹاچار سے لاکھوں اسٹوڈنٹس کا اور لاکھوں لوگوں کے مستقبل کا جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بھرشٹاچار کو روکنا ہے، اگر کرپشن کو روکنا ہے، اگر چوری کو روکنا ہے، اگر غنڈہ گردی کو روکنا ہے، اگر حرام خوری کو روکنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں آخرت کا ڈر اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پروگرام اس علاقے کے ایک مدرسے کا پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اس طریقے کے پروگرام جب ہوتے ہیں اور آپ سے بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اس ادارے کو چندہ دیں، دان دیں، تعاون کریں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری جیب ڈھیلی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو ایک طریقے سے موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ اپنے نام اعمال میں کچھ نیکیوں کو بڑھا لو، اپنی آخرت کی کچھ تیاری کر لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی اگر تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے پروگرام جہاں اداروں کے تعاون کے لیے آپ کو بلایا جائے، آپ اس کو ایک فارمیلٹی کا حصہ نہ سمجھیں، ایک اوپچارکتا نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم سب جب تک اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہم پیدا نہیں کریں گے، حالات نہیں بدل سکتے ہیں، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 1-2 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ قبرستان کی زمین میں جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے،
اگر وہ جگہ قبرستان کے لیے خاص ہے لیکن جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے وہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے تب تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر جہاں پہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے وہاں پر قبریں ہیں, قبروں کے بیچ میں آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے یا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو یہ پھر مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے یا قبرستان پر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی مرد اور عورت کی جنازے کی نماز الگ الگ جگہ پڑھاتے تھے یا نہیں؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرد کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے, عورت کے جنازے کی نماز الگ جگہ پڑھاتے تھے. ہاں, جب جنازہ آتا تھا اگر مرد کا جنازہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے, اگر عورت کا جنازہ ہوتا تھا تو بیچ میں اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوتے. مرد اور عورت کے جنازے میں نبی کے کھڑے ہونے کا طریقہ الگ تھا, لیکن جنازہ کی نماز پڑھانے کی جو جگہ تھی وہ ایک ہی تھی, الگ الگ ہونے کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے. دوسروں کی زمین میں نماز پڑھنا بنا پوچھے کیسا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ کسی کے مکان میں آپ نے نماز پڑھ لیا تو نماز تو قبول ہو جائے گی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آپ نماز پڑھ رہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ بھئی وہ اجازت نہیں دے گا تو نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی. ہاں, کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اگر آپ اس میں نماز پڑھیں تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر بے ایمانی کی زمین ہے, ناجائز قبضہ کر کے کوئی زمین ہم نے ایکوائر کی ہے, اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہو, انسان گنہگار ہوگا کیونکہ وہ زمین ناجائز ہے. اور بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ نماز نہیں ہوگی. تو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, لیکن بہرحال کسی دوسرے کی زمین پر آپ بغیر پوچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن پوچھ کے پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. قسطوں پر کچھ بھی خریدنا کیسا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. آج کے زمانے میں قسطوں پر بہت ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں. ایک سامان 10,000 روپے کا ہے, مان لیجئے کہ موبائل 10,000 روپے کا ہے, آپ نے قسط پر خریدا, موبائل والے نے کہا کہ ہم یہ 12,000 کا آپ کو دیں گے. اب 2,000 روپیہ وہ زیادہ لے رہا ہے اور وہ صاف بتا رہا ہے کہ آپ کیش لیں گے تو ہم 10,000 کا دیں گے اور قسطوں میں لیں گے, ادھار لیں گے تو 12,000 کا دیں گے. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آج ہمارے یہاں جتنے بھی قسطوں پر سامان لیا اور دیا جاتا ہے یہ بینک کے تھرو لیا جاتا ہے. دکاندار آپ کو نہیں دیتا ہے, وہ بجاج فائنانس کے ذریعے, HDFC کے ذریعے یا کسی بینک کے ذریعے لون پاس کرتا ہے اور وہ بینک سے پورا پیسہ لے لیتا ہے. بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے, اور جب بینک آپ کو قرضہ دے رہا ہے تو بینک سے آپ نے سامان نہیں خریدا, بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہے, اور قرضے میں آپ جب بینک کو پروفٹ دے رہے ہیں تو بات یاد رکھیے کہ قرضے پر پروفٹ لینا بھی حرام ہے اور پروفٹ دینا بھی حرام ہے. اس کو بہت صاف طریقے سے سمجھ لیجیے. سامان میں ادھار کی اور نقد کی قیمت الگ ہو سکتی ہے, لیکن آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو اس میں اگر کم زیادہ رہے گا تو وہ گناہ کا کام ہے. اور آج جتنی بھی فائنانس کی اسکیم ہے سب بینک کے تھرو ہوتی ہے, اور وہ دکاندار بینک سے پورا پیسہ لیتا ہے اور بینک آپ کو ادھار دے رہا ہے. تو اس لیے یہ شکل صحیح نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بعض انٹرسٹ کہتے ہیں 0% انٹرسٹ, کہتے ہیں صاحب جتنے کا سامان اتنا ہی پیسہ آپ کو دینا ہے, ایکسٹرا نہیں دینا ہے, مگر اس میں کچھ ڈھکے چھپے کچھ خرچے رہتے ہیں. جیسے پروسیسنگ چارج رہتا ہے, 10,000 کا آپ موبائل لیں گے 1,000 روپیہ پروسیسنگ چارج لگے گا. اس کے بعد اگر آپ نے مہینے کی پہلی تاریخ کو EMI پے نہیں کی, ایک دن گزر گیا فوراً 100 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی, 10 دن گزر گیا 1,000 روپیہ پینالٹی لگ جائے گی. تو یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے یہ بھی سود کی ایک شکل ہے, جائز نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو فائنانس کا جو سسٹم ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے شریعت کے اعتبار سے, اور اس میں سود کی شکل موجود ہے. ہمیں اور آپ کو اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے, اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے, کیونکہ سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے. عورت کو نوکری کرنا چاہیے یا نہیں, سرکاری ہو یا غیر سرکاری؟ عورت نوکری کر سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ وہ پردے میں رہ کے نوکری کرے اور اس کی نوکری میں غیر مردوں کے ساتھ انٹریکشن اس کا نہ ہو. اگر اس کو غیر مردوں کے سامنے جا کے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے, ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا پڑ رہا ہے, غیر مردوں کے ساتھ اکیلے میں ملنا پڑ رہا ہے, تو پھر ایسی نوکری عورت کو نہیں کرنا چاہیے.
اس لیے کہ جب کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ملے گی تو اللہ کے نبی فرماتے تیسرا وہاں شیطان ہوگا اور وہ شیطان اپنا کام کرے گا. آج بہت سارے آفیسز میں عورتیں کام کرتی ہیں سیکریٹری کے طور پہ اور باس کی نوکری کرتی ہیں اور اس کے بعد بہت سارے ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں. تو شریعت میں اگر پردے کے ساتھ اور عزت اور شرافت کے ساتھ اگر کوئی نوکری عورت کو مل رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ نوکری کرنا یہ عورت کا کام نہیں ہے, عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے. کما کر کے لانا مرد کی ڈیوٹی ہے. اگر مرد کی کمائی سے گھر چل رہا ہے, سکون کی روزی آ رہی ہے تو اسی پر اکتفا کیا جائے, بلا وجہ عورت سے نوکری نہ کرا جائے. لیکن اگر عزت کے ساتھ اور پردے کے ساتھ عورت نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیکے پر زمین لینا اور سالانہ کچھ کیا لکھا ہے کٹوتی کرنا, کیا مطلب ہے ٹھیکے پر زمین لینے کا, کیا مطلب ہے؟ نہیں نہیں, یہ غلط شکل ہے نا. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, آپ کی زمین ہے, میں پیسہ دے کر کے زمین لے رہا ہوں تب تو ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو پیسہ دیا اور آپ نے مجھے زمین دیا, اب 1 سال تک میں آپ کی زمین سے فائدہ اٹھاؤں اور آپ میرے پیسے سے فائدہ اٹھائیں تو یہ شکل بھی سود کی شکل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مجھ کو جو زمین دی اور میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا تو 1 لاکھ میں نے ادھار دیا آپ کو, اور ادھار کا بینیفٹ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ زمین لی جا رہی ہے. تو ادھار پیسے پر کسی بھی طریقے کا بینیفٹ لینا صحیح نہیں ہے. آپ زمین کا اگر لین دین کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ ایڈوانس دے دیا, 1 لاکھ روپیہ ہم نے ایڈوانس دے دیا, 1 سال میں ہم پورا پیسہ ادا کریں, وہ ایک الگ شکل ہوگی. لیکن اگر کسی کو زمین ہم نے پیسہ اس سے زمین لے لی اور 1 سال تک ہم نے فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد پیسہ واپس کر دیا, زمین والے نے زمین واپس کر لی, تو پھر یہ شکل صحیح نہیں ہے. باقی مزید اس کی جو شکلیں ہیں وہ آپ اپنے علاقائی علماء سے سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. پتی پتنی آپس میں ملاقات کے دوران کسی پرکار کے, جو بہت مشہور چیز ہے ہمارے یہاں, میں نام نہیں پڑھ رہا ہوں اس کا, سوالات کا, کیونکہ بچے وغیرہ بھی بیٹھے ہیں, میاں بیوی کی ملاقات کے پہلے حمل کو روکنے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں, 2-3 شکلیں ہمارے یہاں زیادہ رائج ہیں. جیسے وہ خواتین گولی وغیرہ لیتی ہیں یا مرد حضرات کچھ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو سوال پوچھا گیا کہ اس کو استعمال کرنا کیسا ہے. تو دیکھیے اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں, لیکن اس دور میں بھی پریگنینسی نہ ہو, حمل نہ ہو, اس کے لیے کچھ طریقے اپنائے جاتے ہیں. ایک طریقہ تھا عزل کا طریقہ. تو عزل کا جو طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ مرد جو ہوتا تھا وہ یعنی یہ نوبت ہی نہ پیدا ہو کہ پریگنینسی کا کوئی معاملہ پیش آئے, وہ ایسا طریقہ اپناتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار, آپ نے کہا بچو تو بہتر ہے, لیکن آپ نے حرام قرار نہیں دیا. تو اسی لیے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کی احتیاطی تدابیر اگر استعمال کی جائیں, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بھی بچہ چھوٹا ہے, اگلا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس بچے کے دودھ وغیرہ پینے پر یا اس کی پرورش پر مسئلہ آئے گا, تو اس سوچ کے ساتھ اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش بنتی ہے. لیکن ہاں صرف اس ڈر سے کہ پیدا ہو جائے گا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے, یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا کہ پرماننٹ حمل نہ ہو, یا نسبندی کرا لینا, یا اس طریقے کا کوئی آپریشن کرا لینا کہ آئندہ اولاد نہ ہو بنا کسی مجبوری کے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. یا اسی طریقے سے اگر حمل ٹھہر گیا, حمل کے ٹھہرنے کے بعد کوئی دوا کھلا کر کے حمل کو ضائع کرنا, یہ ساری شکلیں حرام ہیں. ان سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. جب علماء جہیز لیتے ہیں تو عام آدمی کو کیوں منع کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. علماء اگر جہیز لیتے ہیں تو کیا وہ عام آدمی کو منع نہیں کر سکتے؟ اگر عالم کا کام تقریر کرنا ہے, بیان کرنا ہے, اور جب وہ شادی کا مسئلہ بیان کرے گا تو کیا اس وجہ سے کہ اس نے کبھی جہیز لیا تھا کیا وہ اس کو جائز قرار دے دے؟ نہیں. دیکھیے جو چیز غلط ہے عالم کے کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. اور آپ اللہ تعالیٰ کیا یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے محلے کے تو مولانا صاحب کرتے تھے. مولانا صاحب کے کوئی کام کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا. صحیح اور غلط کا معیار قرآن اور حدیث ہے.
صحیح اور غلط کا معیار دلیل ہے. اگر دلیل کی روشنی میں جہیز لینا غلط ہے، جہیز کا لین دین غلط ہے تو غلط ہے. اگر عالم نے لیا ہے، عالم اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دے گا. اب سوال یہ کہ عالم کیوں منع کرتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس نے لیا ہے، ایک غلط کام کیا، آپ منع بھی نہ کرے، دوسرا غلط کام کرے؟ تو ڈبل غلط کام اس سے مت کروائیے. اگر کوئی لے رہا ہے، دے رہا ہے تو وہ غلط ہے، اور اس کے لینے دینے کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. مولانا صاحب، اگر ہم لڑکیاں رخصت کی حالت میں رہتے ہیں تو قرآن امپارا چھو کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں. تو دوسری کتاب میں وہی صورت پر آیت رہتی تو اس کو کیوں چھوتے ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے کہ جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو اب ایک سوال یہ ہے کہ پیریڈ کی حالت میں عورت قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں. ایک مسئلہ یہ کہ قرآن کو چھو سکتی ہے یا نہیں، اور ایک مسئلہ کہ کوئی کتاب ہے، کوئی رسالہ ہے، کوئی میگزین ہے، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس میں آیت لکھی ہو، اس کو چھو سکتی ہے کہ نہیں. تو دیکھیے، جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم اس میگزین اور رسالے کا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو لیٹر لکھا، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا، قرآن کی آیت بھی لکھی، اور بادشاہ لوگ ظاہر کافر تھے، ان کے ہاتھ میں وہ لیٹر گیا. اس کا مطلب کہ ایک ضرورت کے تحت وہ لیٹر ان کو دیا گیا. تو عورت اگر قرآن کو چھو رہی ہے اور کسی کتاب کو چھو رہی ہے، دونوں برابر نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پیریڈ کی حالت میں عورت اگر دستانے کے ذریعے یا دوپٹے کے ذریعے قرآن کو چھوئے تو بہتر ہے، ڈائریکٹ نہ چھوئے. لیکن اگر موبائل وغیرہ میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، یا بغیر چھوئے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. کوئی عورت قرآن کی حافظہ ہے، اگر پیریڈ میں وہ قرآن پڑھ رہی، کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھنا منع نہیں ہے. چھونے کے بارے میں بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ چھونا صحیح نہیں ہے، تو چھونے کے لیے وہ دوپٹہ یا دستانہ وغیرہ استعمال کرے. اور تو رسالہ اور جو میگزین وغیرہ ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کا حکم وہ نہیں ہے جو قرآن کا حکم. مولانا صاحب، کیا ہم لوگ گوبر سے گھر پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، گوبر ایک گندگی کی چیز ہے، اور اسی لیے حدیث میں گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا. گوبر کے بارے میں کچھ حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جنات کی خوراک ہے، تو اس لیے اس کو گھر وغیرہ میں، اس کو پوچھنے وغیرہ میں استعمال کرنا مناسب تو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہہ سکتے. اس کے بارے میں بھی آپ اپنے علاقائی علماء سے جو ان حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب. یہ کسی بھائی نے 2000 روپے کا چندہ پیش کیا ہے مدرسے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چندے کو قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائیوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اناج کی